بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب پر سلامتی ہو, صحت کے ساتھ رہیں آپ لوگ, اور وبا کے اس دور میں اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے. میں جمیل احمد تعمیر شخصیت فورم کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. گزشتہ ہفتے ہم نے سیشن کیا تھا, اس پہ آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی اور فیڈ بیک ملا, اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے کردار سازی پہ سیشنز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اور اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام بچوں میں احساس ذمہ داری کیسے پیدا کریں کے عنوان سے آج کر رہے ہیں. اچھا, یہ موضوع ہم نے کیوں چنا, احساس ذمہ داری کا؟ دیکھیے, آج کے دور میں ہم پریشان ہیں اس بات پر کہ کردار کا بحران ہے. کریکٹر بلڈنگ ایک ایشو بنتا جا رہا ہے, اور ہم جتنے بھی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں, تو جتنا بھی ایکسپلور کریں اور اس کے ہم وجوہات جاننے کی کوشش کریں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی جڑیں کردار کے اندر ہیں. ہم اسکولوں میں بھی تعلیم دے رہے ہیں, ہم گھروں میں بھی پرورش پا رہے ہیں ہمارے بچے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی گیپ فیل ہو رہا ہے, اور سارے ہی محسوس کرتے ہیں اور بجا طور پر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ان مسائل کی ایک بہت ہی بڑی وجہ جو ہے وہ کردار سازی کا بحران ہے. تو ہم نے کوئی 5-6 نکات جو ہے وہ چنے, اور بتدریج ہم ان کو متعارف کرائیں گے. ان میں سے ایک آپ نے پچھلے ہفتے ایک سیشن آپ نے سنا, بھروسہ کیوں اور کیسے, اور اسی سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام کردار کے حوالے سے ہے کہ بچوں میں احساس ذمہ داری کیسے پیدا کریں. تو سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں 4 دوستوں کی ایک کہانی سے. چھوٹی سی کہانی ہے, آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوئی ہوگی, کہ 4 اسٹوڈنٹ تھے, دوست تھے. وہ کالج میں پڑھتے تھے. ایک دن ان کا موڈ بن گیا کہ آج ہم نے کالج نہیں جانا. تو انہوں نے پلان بنایا کہ کون سا بہانہ بنایا جائے کالج نہ جانے کے لیے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ کپڑے اپنے گندے کیے, ان پہ مٹی, دھول, گریس وغیرہ چپکائی, اور بری حالت میں, یعنی ایسی حالت میں جیسے کسی بہت ہی مشکل سے وہ نکل کر آ رہے ہوں, تو وہ اپنے سر کے پاس چلے گئے, اور انہوں نے جا کے اپنے سر سے کہا کہ سر ایسا ہوا ہے کہ آج بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ہم چاروں ایک گاڑی پہ جا رہے تھے, اور گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا. بڑی مشکل سے ہم دھکا لگا کے گھر تک پہنچے ہیں. ہم ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکے. اس دن ان کا ٹیسٹ تھا. تو کائنڈلی آج آپ ہمیں چھوڑ دیں اور کسی اور دن ٹیسٹ لے لیں. استاد صاحب کو دال میں کچھ کالا محسوس ہوا. استاد تھے آخر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ان کی درخواست قبول کر لی اور کہا ٹھیک ہے, آپ تیاری کیجئے, آپ واپس جائیے, اور پرسوں آ کے آپ ٹیسٹ دے دیجئے. بچے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے سوچا جان چھوٹی, چلیں آج مزے کر رہے ہیں, اور خوشی خوشی گھر چلے گئے. چھٹی منائی, اور پھر یہ ہوا کہ جس دن ٹیسٹ تھا وہ آئے کالج میں. سر نے انہیں کلاس روم میں بٹھایا. کلاس روم میں بھی نہیں, بلکہ چاروں کو الگ الگ کلاس رومز میں بٹھایا, اور ایک کوسچن پیپر دے دیا 100 نمبروں کا. وہ کوسچن پیپر اس طرح سے تھا کہ اس میں 1 نمبر نام کا تھا, اور 99 مارکس جو ہیں وہ صرف ایک کوسچن کے تھے, اور اس کوسچن کے 4 آپشن تھے. وہ کوسچن یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ اس دن
آپ کی گاڑی کا کون سا ٹائر پنکچر ہوا تھا؟ فرنٹ رائٹ، فرنٹ لیفٹ، ریئر رائٹ یا ریئر لیفٹ؟ تو یہ 4 آپشن تھے اور چاروں کو الگ الگ بٹھا کر اس کا جواب دینا تھا۔ اب آگے کی کہانی آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ بچوں کو اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نتیجہ کس طرح بھگتنا پڑا۔ یقیناً انہوں نے علیحدہ علیحدہ جواب دیے ہوں گے، اور پھر سر نے جو ہے ان کو بلا کر کہا ہوگا کہ آپ نے جو کچھ کیا اس دن وہ درست نہیں تھا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لطیفہ بھی ہے، لیکن اس میں ایک ہمیں سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کا کہیں نہ کہیں نتیجہ بھگتنا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سیشن یہ ہے کہ ہم بچوں میں احساس ذمہ داری کیسے پیدا کریں، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ داری ہے کیا؟ تو ذمہ داری کی تعریف یہ کرتے ہیں لوگ، ذمہ داری وہ چیز ہے، وہ کردار کی وہ خصوصیت ہے جس کے نتیجے میں ہم خود کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ کچھ فرائض سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں، ہم کچھ فرائض سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں، انہیں کامیابی سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے افعال کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ذمہ داری، سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھی کہ ذمہ داری ہمارے اچھے کردار کی ایک خوبی ہے، اور اس میں سے جو اہم بات نکلی وہ یہ کہ ہم اپنے ذمہ داریوں اور اپنے فرائض سنبھالنے کے قابل ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کے جو بھی کنسیکوینسز نکلتے ہیں ان کا سامنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، جب انسان پہ ذمہ داری کا بوجھ آتا ہے تو اس میں ایک بے چینی سی کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ شخص بے چینی محسوس کرتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ جب تک میں اپنا کام مکمل نہ کر لوں تو مجھے چین نہیں آئے گا، یہ اس کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے، اور پھر ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنا کام مکمل کر کے ہی سکون کا سانس لیتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک ذمہ دار فرد کی خوبی۔ ایک ذمہ دار فرد بغیر ہیلے بہانے بنائے اپنا کام سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بہانے نہیں کرتا، ریسورسز کے بہانے نہیں کرتا، وہ وقت کی کمی کا یا وہ وسائل کی کمی کا یا وہ کسی اور طریقے سے بہانہ بنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب اس نے ذمہ داری قبول کر لی ہے تو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اس کو پوری لگن اور تندہی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیکھیے، ایک ہلکا سا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ ہر معاشرے میں ذمہ دار آدمی کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ نے معاشرہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس میں ذمہ داری ادا کرنے والے کو برا سمجھا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مدین کی طرف چلے گئے تو وہاں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک کنویں پہ جو ہے وہ لوگ پانی بھر رہے تھے اور 2 لڑکیاں وہ ایک سائڈ پہ کھڑی تھیں، انتظار کر رہی تھیں کہ لوگ چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں وہاں کھڑی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور ہم اس لیے یہاں آئی ہوئی ہیں کہ ہم پانی بھریں، اور یہ چونکہ ایک آدمی سے نہیں بھرا جاتا، ڈول میں زور لگانا پڑتا ہے، تو پھر یہ لوگ چلے جائیں گے اس وقت ہم پانی بھریں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے، وہ ذرا قوی اور توانا شخص تھے، وہ اٹھے، انہوں نے ان لڑکیوں کو پانی بھر کے دیا، اور پھر جب وہ لڑکیاں واپس اپنے گھر گئیں اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا
اور ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان آپ اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے کیونکہ یہ قوی اور امین ہے. جو قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ قوی اور امین کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے آگے کسی کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے 8 سال کا معاہدہ کیا کہ آپ میرے گھر کام کریں گے، اور پھر ایک بیٹی جو ہے وہ ان کے نکاح میں بھی دے دی. تو شعیب علیہ السلام کو ان کی کون سی بات پسند آئی، اور لڑکیوں نے کون سی بات نوٹ کی جو آگے جا کر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بتائی؟ وہ تھا ان کا ذمہ دارانہ رویہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذمہ دارانہ رویہ. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ لڑکیاں اس وقت پریشان ہیں، انہوں نے اپنے گھر پانی لے جانا ہے، اور پھر ان کو پانی بھر کے دیا، اور پھر خود جا کے ان سے کسی اجرت کے طالب نہیں ہوئے، کسی صلے کے طالب نہیں ہوئے، اور ایک طرف جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے.